السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یہ جو لوگ دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے پھرتے ہیں اور بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، بڑے پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو گریبان ہے نا وہ جھانکنے کی ہی جگہ ہے، اور سب سے پہلے اپنا احتساب کرنا سیکھیں کہ آپ لوگ کہاں پہ غلط ہیں اور کہاں پہ ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کمیونٹی کہاں پہ غلط ہے، لوگ کہاں پہ غلط ہیں۔ آپ لوگوں سے ایسوسیٹیڈ جو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو کسی ٹریجڈی، کسی ٹراما سے نکال نہیں سکتے، ان کو ڈپریشن سے نکال نہیں سکتے، ان کی ذہنی، جسمانی یا مالی طور پہ مدد نہیں کر سکتے، تو آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کو یہ بتائیں کہ تم لوگ کہاں پہ غلط ہو، کہاں پہ صحیح ہو، تم لوگ بد کردار ہو، تم لوگ پاک دامن نہیں ہو، تم لوگ ریلیجیس نہیں ہو، تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ who the hell are you to say something to them, or and who the hell are you to give them a right path, and who the hell are you to correct them؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں پہ ٹھیک ہیں۔ آپ جیسے لوگ جو نمازی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنا احتساب نہیں کر سکتے، رات کو سوتے وقت یہ ضرور سوچا کریں کہ آپ لوگوں نے پورے دن میں یا اپنی زندگی میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں۔ ہر کسی نے اپنی قبر میں جواب خود دینا ہے۔ آپ ہماری قبر میں ہمیں چھڑوانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو جو 90% لوگ ہیں نا جنہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے، the people who are wearing a mask اور who have double standards and double personalities and dual personalities and dual faced، سب سے پہلے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ ان کو تو ایسے چانٹے پڑیں گے، ایسے تھپڑ پڑیں گے اور ایسے سوٹے پڑیں گے، ایسے ڈنڈے پڑیں گے کہ یہ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی، یہ دنیا، یہ صرف اور صرف ختم ہونے کے لیے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی اسی دنیا میں رہیں گے، اور آپ لوگ جی وقت کے فرعون بنے پھرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لانچھن لگاتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ایکیوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، عورتوں کو اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں جب کوئی عورت پریشان ہوتی ہے، یا اس کا گھر ٹوٹا ہوتا ہے، یا اس کا بریک اپ ہوا ہوتا ہے، یا وہ فائنینشلی ڈسٹرب ہوتی ہے، یا وہ کہیں باہر نکلتی ہے جاب کرنے کے لیے، تو آپ لوگ منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں اور ان کو ایک ایمپتھی دیتے ہیں، ایک سمپتی دیتے ہیں، ایک ہیلپنگ ہینڈ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ ان کے قریب ہونے لگ جاتے ہیں، یا ہونا چاہتے ہیں، یا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس وقت آپ لوگ اپنے خاندان، اپنی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں بھی انفارچونیٹلی جو ایسے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گھر میں بھی باپ، بیٹی، بہنیں ہمارے گھر میں بھی موجود ہے، ماں بھی ہے ہماری ایک، جو کہ خود بھی ایک عورت ہے۔ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ، دوسروں کی بیویوں کے ساتھ، دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر گندی گندی نظر رکھنا اور ان کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان کے جذباتوں کا مذاق اڑانا، 10 لوگوں میں بیٹھ کے ان کے بارے میں بات کرنا، فتوے لگانا کہ تم یہاں پہ غلط ہو، یہاں پہ صحیح ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ مرد ہی نہیں ہیں۔ اور یہ صرف میں مردوں کے لیے نہیں کہہ رہی ہے، ان عورتوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں جو کہ عورتوں کے نام پہ دھبا ہیں، اور صرف 5 وقت نماز پڑھنے سے ہی یہ چیز آپ اچھے مسلمان یا اچھے انسان نہیں بن جاتے۔ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ آج میں اتنے غصے میں کیوں ہوں، تو میں یہ غصے میں اس لیے ہوں کیونکہ ہمارے ارد گرد یہ جو انوائرمنٹل پولیوشن ہے، اور یہ جو پولیوٹیڈ لوگ، پولیوٹیڈ سوچ کے لوگ ہمارے ارد گرد جو موجود ہیں، اور جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں، جو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو یہ حق کسی نے بھی نہیں دیا کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائیں، ہماری کریکٹر اسیسینیشن کریں، ہماری زندگی کو اپنی زندگیوں میں ہاٹ ٹاپک بنائیں، گوسپس کریں اور باتوں کو آگے کنوے کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کسی نے قابل اعتبار سمجھ کے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کو اپنا رازدار بنایا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے راز فاش کرتے ملیں، ان کو ابیوز کریں اور ان ججمنٹس پاس کریں۔ اپنی اوقات مت دکھایا کریں، اور یہ مت دکھایا کریں کہ آپ لوگ کتنے بدذات ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بچیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ شیطان کی رسی دراز ہوتی ہے، جیسے فرعون کی تھی، یا یزید کی تھی، یا پھر اب یہ ابلیس کی ہے، لیکن ان کی پکڑ کتنی سخت ہے وہ بھی آپ نے فرعون کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں، یزید کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو وقت کے فرعون بننے سے گریز کریں، اور اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے گا سوتے وقت۔ لوگوں کی باتوں میں جو آنے والے مرد ہوتے ہیں وہ انتہائی بزدل، اور میری نظر میں تو ایک نامرد ہے جو دوسروں کی باتوں میں آتا ہے اور ایک کمزور عورت کو اپنا نشانہ بناتا ہے، ٹارگٹ بناتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نہتی عورت جو کہ آلریڈی بڑی پریشانیوں کا
کو فیس کری ہوتی ہے، اور آپ لوگ آ جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں ان کے خیر خواہ بن کے، اور جی بڑے مرد بنے پھرتے ہیں، اور پھر انہی عورتوں کو مار رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے شادیوں کے جھانسے دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اور بڑے جی کوئی ماچو مین بنے پھرتے ہیں، اور پھر ان کو اسی کھائی میں واپس گرا کے دفع ہو جاتے ہیں جب آپ کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. سو یہ ہم سب کے لیے بھی، اور آپ سب مرد حضرات کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. تو اگر ان حالات میں اور اس گندی سوچ کے ساتھ اور اس گندگی کے بوجھ کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی کوئی بھی نماز قبول ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو اینڈ پریس دا بیل آئکن.